مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کوئی قدم اٹھا سکتا ہے۔ خدشہ ہے بھارت آزاد کشمیر میں کارروائی کرے گا۔ بھارت نے کوئی کارروائی کی تو پاکستان جوابی کارروائی کرے گا۔ دنیا خبردار رہے، جنوبی ایشیا میں 2 ایٹمی ریاستیں آمنے سامنے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا ہیوسٹن میں اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے کنونشن سے ویڈیو لنک پر خطاب، کہا بھارت پر انتہا پسندانہ نظریہ قابض ہے۔ مودی کا بھارت گاندھی اور نہرو کے بھارت کے برعکس ہے۔ RSS کا نظریہ ہندو برتری کا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ بھارت کے لیے فضائی روٹ بند کرنے کا معاملہ زیر غور ہے۔ حکومتی فیصلے سوچ بچار سے کیے جاتے ہیں۔ فیصلہ مناسب وقت پر وزیر اعظم کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کراچی میں صحافیوں سے گفتگو، کہا بھارت جہاں جہاں گیا منہ کی کھانا پڑی، حکمت عملی مرتب کر لی گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن نے اسمبلی کی حد تک ہماری قرارداد پر ساتھ دیا۔ ریلی میں اپوزیشن کا چہرہ دکھائی دیتا تو کشمیریوں کو اچھا پیغام جاتا۔ وزیر اعظم پاکستان مسلسل باور کروا رہے ہیں کہ خطے کے امن سے مودی جو کھلواڑ کر رہا ہے اس کی دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں گنجائش نہیں۔ وزیر اعظم نے کشمیریوں کا ترجمان اور سفیر بن کر دنیا بھر میں ان کی آواز پہنچائی ہے۔ فردوس عاشق اعوان کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب، کہا دنیا مودی کو سیاکاریوں سے باز رکھنے کے لیے عملی اقدام اٹھائے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری، مسلسل کرفیو، لاک ڈاؤن اور پابندیوں کو 28 روز ہو گئے۔ اگست میں 16 کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ حریت رہنماؤں سمیت 11,135 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا۔ پیلٹ گن، فائرنگ اور آنسو گیس شیلنگ سے 350 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ محاصرے کے دوران 30 سے زائد گھر تباہ اور 14 خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ کراچی میں شرائع فیصل پر جماعت اسلامی کے تحت آزادی کشمیر مارچ کی تیاریاں مکمل۔ آزادی کشمیر مارچ سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق خطاب کریں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کا کراچی میں جماعت اسلامی کے مارچ کی حمایت کا اعلان، عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل۔ امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما اور ممکنہ صدارتی امیدوار برنی سینڈرز بھی کشمیریوں کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ مقبوضہ وادی سے فوری طور پر کرفیو ہٹانے کا مطالبہ، کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدام ناقابل قبول ہے۔ کریک ڈاؤن کر کے کشمیریوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ مواصلات کے ذرائع بند ہیں۔ ٹرمپ حکومت اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل نکالنے کی حمایت کرے۔ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے کنونشن سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس، DG رینجرز اور IG سندھ بھی شریک۔ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی پر بریفنگ۔ ایم اے جناح روڈ پر تعمیراتی کام کے باعث مرکزی جلوس کے متبادل روٹ کا تعین کر لیا گیا۔ جلوس کی نگرانی کے لیے ہیلی کاپٹرز استعمال ہوں گے۔ رینجرز اور پولیس کے 7,500 اہلکار سیکیورٹی دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی کوہستان آمد۔ حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 5 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 1 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ گزشتہ دنوں مسافر وین کے نالے میں گرنے سے 24 افراد لاپتہ ہوئے، 8 کی لاشیں نکال لی گئیں۔ دیگر کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ سول ڈیفنس، پولیس اور مقامی افراد امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ پنجاب میں سرکاری اسپتالوں میں مفت دوائیں اور ٹیسٹ کی سہولت ختم کر دی گئی۔ شہباز شریف کا شروع کیا گیا فنکاروں کا وظیفہ بند کر دیا گیا۔ اسٹریٹ لائٹس اور گٹر کے ڈھکن کے لیے پیسے نہیں مگر نئی گاڑیاں خریدی گئیں۔ مسلم لیگ نون نے حکومت پنجاب کی 1 سالہ کارکردگی رپورٹ پر وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ 1 سال میں 3 وزیر اطلاعات تبدیل ہوئے، 3 IG بدلے گئے۔ وزیر اعلیٰ کے حلقے پر 2 ارب خرچ کر دیے لیکن لاہور پر 1 پیسہ خرچ نہیں کیا گیا۔
وزیر اطلاعات پنجاب میاں اسلم اقبال نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے دفتر کے اخراجات میں نمایاں کمی کی گئی۔ مسلم لیگ نون غلط بیانی کے سوا کوئی بات نہیں کرتی۔ 30 سال میں 2 جماعتوں نے وفاق اور پنجاب کو لوٹنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ دونوں جماعتوں کے قائدین اور ان کے عزیز و اقارب بھی اس لوٹ مار میں شامل رہے۔ آصف زرداری کی صحت کی جو حالت ہے وہ ہم نے نہیں، نیب کے ڈاکٹرز نے بنائی ہے۔ مقصد بلاول بھٹو کا موقف تبدیل کرانا ہے۔ سندھ کے وزیر سعید غنی کی پریس کانفرنس، کہا کسی فریق نے آصف زرداری اور فریال تالپور کے مقدمات سندھ سے باہر چلانے کا مطالبہ نہیں کیا۔ ایسا ہے تو علیمہ خان، جہانگیر ترین، اسد کیسر اور دیگر کے مقدمات سندھ میں چلائیں۔ ایف بی آر کی اگست میں ٹیکس وصولی 297 ارب 40 کروڑ روپے رہی۔ رواں مالی سال کے 2 ماہ میں ٹیکس وصولی ہدف کا 90% حاصل کر لیا۔ چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کا دعویٰ، کہا کہ جولائی سے اگست تک ٹیکس وصولی 644 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں 580 ارب روپے رہی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ نئے مالی سال کے 2 ماہ میں 64 ارب کا ریونیو شارٹ فال نالائکی، نااہلی کی بدترین مثال ہے۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ کیا گیا۔ مہنگائی، ملکی اور غیر ملکی قرضوں اور روپے کی قدر میں کمی کے باوجود معاشی اہداف پورے نہ ہو سکے۔ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاروق اعظم کا لقب پانے والے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت۔ جنت کی بشارت پانے والی عظیم ہستی کے قبول اسلام سے دین کے فروغ کی راہیں کھلیں۔ نظام عدل، زرعی اور مالیاتی اصلاحات سمیت درجنوں شعبوں کی بنیاد اور ترقی کا صحرا آپ ہی کے سر ہے۔ پشاور میں خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں سری لنکن ٹیم کی سیکیورٹی کا جائزہ۔ سیکرٹری داخلہ سندھ نے بتایا کہ 25 ستمبر سے سری لنکا کی کرکٹ ٹیم 3 میچ کھیلے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ شہریوں کی وجہ سے کراچی میں انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہے، کرکٹ میچز کے لیے زبردست انتظامات کریں گے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش، کئی سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسانے والا سسٹم اب تک بحیرہ عرب میں موجود۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں آج بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان۔